اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ سب مسائل میں سے اہم مسئلہ جس کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے وہ زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ یہ قرآن پاک اور اولیاء امت کی کتابیں، انبیاء کے صحیفے صرف انسان کو یہ بتانے کے لیے اترے کہ جس کو تم وقت کہتے ہو نا، زندگی اور ٹائم، یہی تمہارے پاس اثر ہے۔ یہ وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، بے شک ان کو بضائع اور برباد کر لو یا ان سے فائدہ اٹھا لو، سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت اس دنیا میں ایسے ہے جیسے امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم، پرچہ مل گیا، وقت لکھ دیا گیا کتنے ٹائم کے لیے پرچہ، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا مدار کہ یا ہمیشہ کے لیے بیٹا کامیاب ہو جاؤ گے ترقی، یا اس کا نتیجہ جو نکلے گا پھر ناکامی اور بربادی، اور یہاں سپری نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں امتحان کا موقع دیا جائے گا، ایک ہی بار ہے۔ اب کتنا نادان ہوگا وہ طالب علم جو جانتا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹائم پیس پڑا ہے ممتحن کے میز پر، ٹن کرتا ہے آدھ گھنٹے کے بعد، بتا رہا کہ بیٹا وقت جا رہا ہے، مگر وہ نالائق جس کو پتا ہے کہ میری قسمت کا فیصلہ، یا میں تباہ ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے یا کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ کھیل تماشے میں لگ جائے، وہاں تصویریں ہوں، گانا ہو رہا، ان کو سننے لگ جائے، پرچہ حل نہ کرے، تو آپ خود فیصلہ کریں اس بیوقوف سے زیادہ نادان کوئی ہے کہ جو وقت ملا تھا ضائع کر دیا۔ اس لیے قرآن، حدیث اور نیک لوگوں کی کتابیں سب بڑی پڑھی ہیں کہ وقت جو ہے نا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز چاہیں کرتے پھریں، گپیں ماریں، افسانے پڑھیں، عیاشیاں کریں اور ٹائم وہیں رکاؤ، نہیں، یہ تیز رفتاری سے جا رہا۔ پنجابی میں بابا دیا سنگھ نے جو کہہ دیا، تیز ریل دے وانگرا عمر جاندی، سدا برش دے وانگنی کڑی رہن۔ اگر تم سمجھو نا کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے، تو بیوقوف، یہ ریل کی طرح بازی جا رہی ہے، تم چاہو نہ چاہ، ہم بیٹھے تھے، آدھا پاؤنڈ گھنٹہ ہماری عمر کا گزر گیا، اور جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر جو سچے لوگ ہیں ان کا پڑھتے نہیں، نام غلط استعمال کرتے، حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، مگر ابن قیم جیسے محدث اور عالم نے کہا کہ سید العارفین فی وقتی، کہ اپنے زمانے میں شیخ عبد القادر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے سردار تھے، عارفوں کے سردار تھے وہ۔ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے 3، مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، گزر گیا، میں نے بولنا شروع کیا 5-7 منٹ گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا، ساری دنیا کی دولت ختم کر دینا نہیں، گزرا وقت پیچھے نہیں لوٹے گا۔ ایک وقت ہے مستقبل، آنے والا، وہ کہتے ہیں صرف موہوم ہے، وہم ہے کہ آئے گا، کوئی پتہ نہیں آئے گا نہ آئے، تم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ آئے گا، شاید نہ آئے، موت ہو جائے، پھر کیا بنے۔ اور جو حال ہے نا یہ بالکل ایک فرضی شے، حال کوئی شے نہیں، ایسی لکیر ہے جس فوراً پار ہو جاتی، ہم کہنے لگے اب سے پہلے ہی وہ آگے نکل گیا، ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شے نہیں، یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی آئے گا نہیں، مستقبل کی کوئی پختہ امید نہیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، اس پر سوار ہو، اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے۔ مولانا امین حسن اسرائیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضا کوئی شاید جس کو کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے نہیں، وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ، وہ اپنی ایک بات مانگتا ہے، پھر اس کو برباد کرو گے تو پچھلی کو کرتے پھرو گے نا، ہر لمحے کی اپنی عبادت ہے، ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، تم برباد کرتے ہو۔ ایک وقت جو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں، اب دوسرا لمحہ جو اس کا اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم اس کی بجائے پھر پچھلے کی طرف دوڑ رہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہے نا اس کے ہوتے ہوئے جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرج ہے، یہ گانے سننے کا کیا، یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے نا کاٹنے کی چیز ہے، وقت نہیں کٹتا اس لیے ہم وقت کاٹنے کے لیے نا یہ تفریحیں کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اور نادانوں وقت کاٹنے کی چیز ہے، وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا، یہ برتنے کی چیز ہے، کاٹو نہیں کٹتا، وہ خود ہی جا رہا ہے، اس کو برت لو،
استعمال کر لو، کسی کام میں لے آؤ۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے اس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی جو آیات ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے مومن، ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو، فضول اور لا یعنی باتوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کام نہیں کرتے، معرضون ادھر منہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو یہ کرتے پھریں، لوڈو کھیلیں اور یہ کریں، یہ نادان لوگوں کی باتیں۔ اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں، اس میں بھی حضور نے فرمایا وہ کھیلیں سب حرام ہے، جیسے صرف وقت گزاری کیا دل پرچانے کی۔ کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کرے، کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کچھ کام ہو۔ فضول دندے جو ان میں نہ اپنا وقت گزارو، ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے، صحت ٹھیک ہو، جہاد کی تربیت ہو، گھوڑا سواری ہے، دریاؤں میں تیرنا ہے، نیزہ بازی ہے، ان کی اجازت۔ باقی ساروں کو فرمایا یہ لغو ہیں، بےہودہ، کیا یہ ہاکیاں کھیلتے ہیں دوسرے، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ساری امت بیٹھی ہوئی ہے، بیوقوف سوچتے نہیں، وقت بھاگا جا رہا۔ حیدر علی آتش مرحوم نے جو یہ بات کہی، کتنی پیاری بات، اڑتا ہے راہ بار عمر مثل اسپتے، عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح اڑتا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ دن آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دن آتا ہے، جب رات آتی ہے، وہ دونوں پکارتے ہیں کہ میں بونس میں تجھے ایک نیا دن ملاؤں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات ہی ختم کر دیتا، تجھے انا یوم جدید، ایک نیا دن تجھے مل گیا اللہ کی مہربانی سے، اور میں نے کر قیامت کے دن گواہی دینی ہے، جس طرح اور گواہ ہونے نا، میں بھی گواہ ہوں گا کہ شام تک میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کم بخت نے کیا کیا، نیک کام کیے بڑے، میری گواہی ہوگی۔ اس لیے میں تیری منت کرتا ہوں، وقت کہتا کہ میرے اندر کوئی نیک کام کر یا کوئی نیک بات کر، تاکہ میں کل قیامت سے تیرے حق میں گواہی دے سکوں۔ یہ نہ ہو کہ میں پیش ہوں اور بتاؤں کہ اس حرامی نے تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، پھر سوائے رونے اور پچھتانے کے کیا ہو۔ اس لیے کھیلیں بھی وہی تجویز کی کہ دوڑ دھوپ ورزش وغیرہ جس میں طاقت آئے، اور کل جہاد کے لیے یا کسی دنیا کے کام کے لیے بھی آدمی میں ہمت پیدا ہو۔ میں قبض ہو جائے، بیٹھے بیٹھے پخانا بھی روکے رکھو، ایسی کھیلوں کا کیا فائدہ؟ یہ صرف نادان لوگوں کی حرکت۔ اللہ پاک نے بولا والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے، ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، فضول لا یعنی لغو، کوئی وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی نے دعوت بھی کیا تو کہتے فارغ ہوگا تو یار تم۔ ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں کہ ابا جی یہ جیسے ہم سے بچر رہا کو بات کریں، اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال بند ہو رہا، اب فرشتے مور لگانے لگے، کیوں مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو؟ مجھے وہ ایسی کوئی ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ اس کا آخر جو ہوا نا اس وقت اللہ کو یاد کر رہا۔ یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئی، اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو؟ مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو۔ جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے، بدقسمتی ہے کسی سبق کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہی سب سے اعلیٰ امام راضی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والعصر جو تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا، عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اس کو بہت گھاٹا پڑ رہا۔ سمجھ اس دن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی، وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا، چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی۔ بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سب کہتا ہے یار اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سوچتے۔ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے چلی، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ بے شمار لوگ جو اب رحمۃ اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔
دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے ہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی ملے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گئے، بنو امیہ کا گورنر تھا، ظلم کر رہا تھا، یہ مکہ مدینہ میں چلے گئے، چھپے رہے 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیکھتے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہلاکنما، تو میں ہلاک ہو گیا، جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا، یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا درود شریف ان کی زبان پر، میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 چیزوں میں سے کسی سے خالی، ہر لمحہ ان کے فکر کرتے تھے۔ پتا تھا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ رہے، موت آ جائے اور سارا کیا ذرا یہی رہ جائے کون جانتا ہے۔ تو عقل مندی اور دانائی اسی کو کہا گیا۔ بہت پیاری بات کہی جس نے بھی کہی فارسی شاعر نے، من نمی گوئم کے من نمی گوم زیاں کن یا بفکر سود بات، کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری اپنی مرضی۔ من نمی گوئم زیاں کن یا بفکر سود بات، ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی سود بات۔ پھر میں یہ تنصیب کیا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے، کیونکہ فرصت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو، ٹائم ختم ہو جائے، اس لیے جو نفع نقصان کرنا تیری اپنی کر لے، پھر کہاں سے وقت ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کا انا کا غریب اور عابر رسول، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، یہ نہ سمجھیے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا۔ اور جیسے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا نا، تو پہلے کچھ تمہیدی اشعار لکھے تو انسان کی مثال ناکا سے دی، اونٹنی کہ اونٹنی سفر پر گئی پھر واپس، اے ناکا دھر قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، سفری مڑے کراں ول جاندے جت کا میش ٹھکانے۔ روح کو کہتے ہیں کہ چل بہت یہاں سیر کر لیا، واپس چل اپنے وطن کی طرف، پردیساں دے واس جناور سے چھوڑ چلے گلزاراں۔ جو پرندے آتے ہیں دوسرے علاقوں سے، موسمی ہوتے نا، جب موسم ختم ہو جاتا پھر واپس چلے جاتے۔ تو یہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہانا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہیں صحبت یار، یہ سبق بھول جاتے ہیں، حالانکہ سامنے کی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیش پا استاد حقیقت۔ کچھ تو ہوتے ہیں رات کی باتیں بڑا پڑھنے سے، سامنے کی بات لوگ چھوڑ رہے ہیں، دنیا جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ دادے پردائی کہاں ہے وہ جنہوں نے یہاں آ کر زمینیں آباد کی تھی، نہ ان کا نام نشان ہی ہے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان، قسم کھا کر کے بخدا، خدا کی قسم، یہ سرائے دہر، پہلے تو اس دنیا کو سرا کہا۔ ایک اللہ کے ولی کا آتا نا کہ وہ چلا گیا شہر میں اور اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ میں نے یار سرا میں ٹھہرنا، انہوں نے کہا بادشاہ نے وہاں بنائی چلا جا، اس نے کہا نہیں شاہی محل بتاؤ، شاہی محل چلا گیا اور وہاں اپنا ڈیرا ڈنڈا دبا لیا۔ تو بادشاہ تک بات پر اس نے کہا بابا میں نے مسافروں کے لیے سرا کا انتظام کیا، اب اس نے تو اسے سمجھانا ہی تھا، ورنہ اس کو رہنے کے لیے بڑی جگہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلام یہ محل کس نے بنایا تھا؟ کئی پشتوں پہلے کے آدمی کا نام لیا، کہاں گیا؟ پھر دوسرا گیا کہ اس نے کہا حضور سرائے کس کو کہتے ہیں؟ مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے پردادا ہی نہیں ہوتے، نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے، چلے گئے پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں۔ اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تم اجنبی ہو، واپس ہو جانا۔ تو حضور نے کندھے ہلا کر کہا عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، ہر وقت وطن کی یاد اسے ہوتی ہے اور پیچھے مڑنے کا سوچتا، اور اس سے آگے ترقی فرمائی، آگے بڑھ گئے حضور پر، آؤ آؤ بے روز نہیں، پردیسی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہوتا، تو عبداللہ اس طرح رہے جیسے راہ چلتا مسافر، سفر کر رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے۔ جس دن تو دنیا میں آیا
ہر سفر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا، مگر جس دن آتا اسی دن واپسی سفر، جو مدت لکھی ہے کتنے دنوں کے لیے آیا، جہاز واپس چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سمجھتا عمر بڑھ رہی ہے، بندہ آکھے دن گیا کہ عمر کٹیں دی جا۔ ہم اپنی ماؤں سے سنتے تھے، بوڑھیوں سے، کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا، کہتے ہیں بیوقوف عمر کم ہوتی جا رہی، دن نہیں گیا، تیری عمر میں سے ایک دن جو نا کم ہو گیا۔ اس لیے دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کی، نیک لوگوں نے سمجھانا ہی ہوتا نا، کہ صبح جب ہوتی ہے تو اس وقت پرندے بولتے ہیں، چڑیاں بولتے ہیں، اب کون سنتا؟ اب تو لوگ 9-10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، کیا پتا کہ پرندے چیخ چیخ کر چلے گئے، آپ سوئے رہے۔ جو نیک لوگ بیچارے کہتے تھے نا، انہوں نے یہ فکرے کہ چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگنا آئی، وہ بولے اپنے وقت پر، اس کو بتائیں کہ اٹھ نماز پر نہیں اٹھا، نہ تہجد پڑھی تو خروس ہے ساری۔ یہ تہجد کے وقت جو پرندہ چاہتا نا، اس کے بارے میں عمر خیام کہتا، دانی ہنگامے سے پیدا دم خروس ہے ساری، جب فجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت چیختا ہے، دانی کی چرا ہمیں کند نہ آ گئی، وہ کہتا وہ پڑھتا پڑھتا کچھ نہیں، مرثیہ پڑھ رہا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے۔ وہ تجھے صرف یہ بات کہتا ہے کہ غافل قد عمر شب گزشت تو بے خبر، تیری عمر میں سے ایک رات کم ہو گئی ہے مگر تو لمبی تان کر سویا ہوا۔ وہ پرندہ یہ ماتم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ عمر بہت قیمتی، ان کے پاس کوئی فضول بات کے لیے وقت نہیں، وہ کہیں گے بھائی تم نے یہ گپیں ہانکتے پھرو، کیا وقت ہے، کوئی ذکر کر لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں، مفید لغو جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا اچھا نتیجہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا۔ یہ ہے صحیح مومن کی تعریف، ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے رزلٹ کیا، کوئی دنیا کا کام سمجھتا ہے یا دین کا، وہ ٹھیک ہے بات ہے، وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام۔ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین کا، صرف وقت گزاری، جرم ہے بالکل، یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ قصور ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھیں گناہ صرف زنا شراب نہیں، یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور قیمتی وقت تم نے برباد کر دیا۔ اب دستور نہیں پڑھتے نہیں مرد اور نے، کتاب کی احوال الآخرت پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، 7 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے، یہ مولانا معین الدین لکھوی سارے انہیں کی اولاد۔ تو حافظ صاحب نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تم اس زمیندار کی طرح ہو جو ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے ہوئے نا ہل کے آگے زمین جب اکھڑی اس میں سے نا ڈھیر نکلا ہیروں اور جواہرات، اور وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے، اس نے سمجھا پتھر، چلاتا رہا اپنے گوفن میں، گوپیا جس کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑانے کے لیے، وہ قیمتی موتی جو نا بکھیرتا، ایک آدھا بچا، اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں تھا اس کی، جوہری بیٹھا ہوا تھا جیولر، اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دولت ہے نا لے لے، یہ ہیرا مجھے دے دے۔ اس نے کہا اس کی اتنی قیمت؟ اس نے کہا ہاں، بس یہ سنا اور گر کر مر گیا۔ اس نے کہا اتنے تو ہزاروں تھے جو میں نے خام خائی ادھر ادھر بخیر دیے۔ تو یہ عمر کی مثال دی حافظ صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے، مگر تم برباد کر رہے ہو۔ جب قیمت پڑے گی جوہری، اللہ تعالیٰ قیمت ڈالے گا کہ اس سانس میں تم نے ذکر کیا، ایک سبحان اللہ کہا تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم ہو، اس وقت پتہ چلے گا کہ قیمت کیا۔ اور یہاں مولانا شرف علی تھانی کا ایک واقعہ سناؤں، پھر آپ جو سوال کرنا چاہیں کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا نا، وہ کسی شاعر کے پاس بیٹھنے لگا۔ شاعر صاحب جب کوئی شعر کہتے نا تو کہتے بیٹا لکھ لے اپنی کاپی میں، 10,000 کا ہے، یہ لاکھ کا ہے، ساتھ ساتھ نوٹ کرتا گیا۔ ایک دن گھر والوں نے کہا یار بازار سے سودا لا، سودا لینے گیا۔ جب سودا خریدا تو کہا اس نے کہ پیسے دے۔ اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا یار شعر اپنے پاس رکھ، پیسے دے۔ اس نے استاد سے آ کر کہا یا تم نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، وہ تو چولی میں نہیں لیا، اس نے 4 آنے دینے تھے، وہ کہتا نہیں، آپ نے لکھوایا تھا 10,000 کا ہے، لاکھ کا پران، میرے ساتھ تو بڑا فریب کیا آپ نے۔ اس نے کہا بیٹا چپ کر۔
شاہی دربار منعقد ہوا، بادشاہ نے اپنا دربار لگایا، شاعروں کو بلایا، شاعر اپنے اپنے قصیدے لکھ کے رہ گئے بادشاہ کی تعریف میں۔ اب اس شاعر نے خود ایک قصیدہ لکھا بہت اعلیٰ، شاعر بہت ملک الشعراء تھا، اور نام اس بچے کا نا اس میں لکھا اور اس کو دے دیا، یاد کرا دیا کہ تم بھی اس وہاں پڑھنا۔ جب شاعروں کے قصیدے پڑھے اور اس بچے نے نہیں پڑھا تو سب نے کہا شاعروں نے یار یہ سب سے بڑھ گیا، ایسا عمدہ قصیدہ کوئی نہیں لکھ سکا، اور بادشاہ نے اس کو لاکھوں دینار دیے، خلعت دیے، سوٹ دیے، بڑا اکرام ہوا۔ شاعر نے اس استاد نے کہا بیٹا آج پتا چلا، قدر کرنے والے نے قدر کرنی، اس سبزی فروش کو کیا پتا تھا شعر کیا ہوتا۔ تو یہ مثال ہے دنیا والوں کے سامنے ہم سبحان اللہ کہیں، ان کے ہاں کیا قدر، اگر اللہ کی بارگاہ میں پتا چلے گا کہ جس لمحہ میں تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، کارآمد لمحہ وہی تھا، باقی سب ضائع تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنوں، جس میں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بےہودہ فضول اور لایانی کام کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لیے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لیے، یا کوئی دنیا کا بھی اچھا کام کرو جس کا اچھا کوئی نتیجہ، مفید نتیجہ جس سے نکلے وہ چیزیں دین میں جائز، جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ، وقت ہی ضائع ہو، وہ لغو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دھیان نہ کرو۔ اور لغو کا ایک اور معنی بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا 28 مولویوں کے فتوے، اور اب انٹرنیٹ پر بھی مولوی صاحب یہ فلاں، اللہ کے پیغمبروں نے بھگتا، ہم کیا، ان کی خاک پابی نہیں، نبی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کذاب ہے، یہ سحر، جو گالی دے سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ ہیں نا، ویزا سامنے لغو، وہ سنتے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نا کان بند کر کے گزر جاتے، انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے۔ اور ان لوگوں کا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، رد لکھیں۔ انہوں نے کہا یہی تو تم چاہتے ہو کہ زندگی تھوڑی ہے، کچھ کام کروں، تم چاہتے ہو کام چھوڑ کر نا یہ لکھے ہم رد لکھیں، پھر ہم رد لکھیں، تمہارا تو کاروبار ہی ہے کہ نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا۔ تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی ہے سوال، میں اس کو حل کر دوں گا، اس کے بعد بھی نہ بعد آنا، تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نا الجھ جائے کانٹوں میں تو نہ وہ اس سے نکل سکے، تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھاڑ کر دے دو کانٹے کو، وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا ہے، اپنی راہ نہ کھوٹی کرو۔ ان مناظرہ بازوں سے الجھنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو روک دیا، یہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں الجھ کرنا وقت ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لوگوں نے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بلا سوال اعتراض، وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا باتیں، کچھ فائدہ نہیں ان سے الجھنے کا، ان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ خود نپٹے گا۔ تو زندگی کی قدر و قیمت میرے بھائی سمجھ میں آ جانا کہ جو سانس گزر رہا یہ واپس نہیں ملے گی، جو کرنا جلدی کر لو ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا۔ قرآن مجید نا بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے، فریاد کرتا ہے رب ارجعون کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا، میں نیکیاں کروں۔ اللہ کہتا اب تو موقع، اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا، اب یہ بات کس نے سننی، کوئی تیری بات پر دھیان نہیں ہوگا، اب نتیجہ ہی بھگتنا ہے، وقت گزر گیا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے اور عارف اور سمجھدار ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہو، اس سے پورا برتو، اس کو صرف کاٹو نہیں کہ وقت کاٹنا، وقت تو خود بہت کٹ رہا ہے، تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا ہے۔ تو حیدر علی کا شعر درمیان میں رکھا گیا، وہ حیدر علی یاد سے مرحوم کہتے ہیں، اڑتا ہے راہ وار عمر مثل اسپے تیز، کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا، سیکنڈ گیا، منٹ گیا، گھنٹہ گیا۔ مہمیز کس کو کہتے ہیں؟ ارتاز جانا مہمیز ہے نا، ایڑی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گھوڑے کو، کہتے ہیں یہاں نہ ایڑی لگانے کی ضرورت ہے نہ کوڑا مارنے کی ضرورت، یہ تو ان کے بغیر ہی بھاگا جا رہا، اتنی تیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا چاہو نہیں، جو وقت گزر گیا۔ تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا نا کندھے ہلا کر، حضرت عمر کے بیٹے، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، یا اس سے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو، ان پر پھر کیا ہار وارد ہوا،
حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمجھایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو اذام سہتا فلاطن قدر صبح، جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو. وہ بے وقوف جو کہتا صبح یہ کر لیں گے، جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو زندوں کی فہرست میں سے کاٹ کر لکھ دے کہ جس طرح اور مر چکے ہیں نا تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مر چکا ہوں. مردوں میں شمار کر، تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چارپائی اٹھا لی جائے. ہارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی سلطنت میں اس زمانے میں نا یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کی حکومت ساری دنیا پر تھی. اب تو ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ گئی. تو جب بادل آتا تو ہارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا یا وہاں سے خراج مجھے آئے گا. اگر وہ کافروں کا بھی ہوگا ٹیکس دیں گے مجھے. پوری دنیا پر غلط. تو بچہ اس کا تھا، احمد اس کا نام تھا، بہت نیک، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا، درویش تھا، عبادت کرتا. ایک دن شاہی دربار تھا، اس میں وزیر امیر جمع سے سفیر. تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہارون اس بچے نے آپ کو نا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر، آپ کی اتنی بڑی سلطنت، سادہ کپڑے. اور تو ہارون نے بھی کہا بیٹا احمد تو کیوں اس حال میں رہتا، تو نے مجھے رسوا کیا. تو احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ذلیل کر. جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے جو لچھن ہیں یہ شاہی حکومت ہے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیدار ہیں تو میں جا رہا ہوں. ہارون نے بڑی محنت سماج کی مگر وہ نہیں رکا. اس نے پھر ایک نا تعویذ یا کوئی چیز نشانی کے طور پر دے دی کہ بیٹا تو اپنے ساتھ لے جا. اب وہ بصرہ میں چلا گیا اور وہاں قبرستان میں اس نے ڈیرا لگا لیا. شہر میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شہزادہ حضور کے خاندان سے عباسی، محنت کرنی مزدوروں کے ساتھ اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے یارو احمد کو بلاؤ اس سے کام لینا. وہ تنہا اتنا کام ایمانداری سے، اور ایک دن چھٹی کرنی، ہفتے کے دن نہیں آتا تھا، روزہ رکھ کر قبرستان میں رہتے. اس لیے احمد سبتی کہتے تھے کہ احمد جو سبت کے دن کاروبار نہیں کرتا. کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا، پتہ کیا کیا پتہ چلا کہ بیمار ہے. گئے تو آخری سانس سے اس نے، جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دی اور کہا یہ بغداد جانا اور ہارون کو دے دینا میرے ابا کو، اور یہ اشعار سنا دینا. شعر اس نے دو لکھوا دیے کہ وہاں اس بادشاہ کے سامنے پڑھ دینا. یا صاحبی لا تغتر بالتنام، میرے بھائی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا کہ مزے لوٹ رہا ہے. یا صاحبی لا تغتر بالتنام والعیش یفنا والنعیم یزول، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مزے جو ہے نا مٹ جائیں گے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، اور جب تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے کہ شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے. جب وہ آئے نشانی دی اور صاحب بہت پھر ابا جی روئے، ہارون بہت روئے اور ساتھ پوچھا یارو کس حال میں رہا، تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی. انہوں نے کہا ہمیں بتایا ہی نہیں، ساری عمر یہ راز نہیں کھولا کہ میں شہزادہ ہوں، درویشی میں زندگی گزاری. اب اللہ کی کائنات جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. حضرت شیخ الاکبر محی الدین فرماتے ہیں میں حج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر سے گزر جاتا، نہ کسی کو ہٹاتا ہے نہ کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ہم اسی طرح ہی ملے جلے ہوتے ہیں، آگے ہو جاتا. تو میں نے سمجھ لیا کہ روحانی لون سے یہ جو لوگ مرنے کے بعد روحانی بن جاتے ہیں نا، کہ جسم نہیں پھر ان کا ہوتا، لطیف جسم ہوتا، پتلا ہوتا نور کا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، سچ بتا تو کون. اس نے پھر راز کے طور پر بتایا کہ میں ہارون کا بیٹا احمد ہوں، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں داخل کر دیا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ حضرت جعفر کے بازو کاٹے گئے، آپ کے چچا جاد حضرت علی کے بھائی سے بڑے، تو آپ نے فرمایا ان بازوؤں کی بجائے اللہ نے اس کے 2 پر لگا دیے اور اب وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا ہے. اس لیے اس کو جعفر تیار کہتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی آتے ان کے بیٹے عبداللہ سامنے تو یہی کہتے کہ 2 پروں والوں کے بیٹے تو پر سلام ہو. اس لیے اللہ کا جہان جو نا ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ وہاں کیا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ کہتا کہ یہ عمر جو ملی ہوئی نا اس سے کچھ کام اچھا کر لو، پھر مزے ہی مزے ہیں، ورنہ یہ الٹا لعنت کا توق بن جائے گی کہ تمہیں وقت ملا اور تم ضائع کر کے آ گئے.
پھر سوائے حسرت اور پچھتاوے کی کچھ نہیں ہوگا. توبہ توبہ. پھر جان چھوٹنے کی کیا بات. یہ پرچہ ایک ہی بار ہوگا, سپلی نہیں ہوگی کہ دوبارہ پھر بھیجا جائے امتحان دے لو. جو پاس ہو گیا, جو فیل ہو گیا آگ میں چلا گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.